الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اراب وجوب البحث عن وجود اللہ تعالی۔ اس نقطے پر ہماری گفتگو پہنچی کہ ان تمام مطالب سے پہلے آیا خدا کے وجود کے بارے میں بحث کرنا، نظر و دقت و یہ قائم کرنا، یہ ہم پر ضروری ہے، واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہم وجوب کی بات ہے، وجوب عقلی ہے شرعی ہے، اس کی بحث نہیں کریں۔ اصلا ایک چیز لازم ہے ہمارے اوپر یا لازم اور واجب نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ جو ادلہ وجوب پر لائی گئی ہیں ان میں سے ایک شکر منعم والی تھی، علماء اس کو قبول کرتے ہیں، اور بعض جو ہے نا وہ علماء اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن دفع ضرر محتمل والی جو دلیل ہے کہ ایک مرتبہ میں پھر اس کی تقریر کرتا ہوں کہ شروع سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ ایسے انسان گزرے ہیں، ایسے اشخاص گزرے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ عالم آخرت نامی ایک چیز ہے کہ جہاں پر عذاب اخروی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے انسان کو جب بھیجا ہے تو ایک دین اور ایک قانون اور ایک شریعت دے کے بھیجا ہے، کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزوں کو ہم نے کرنا ہے، کچھ چیزوں سے ہم نے رکنا ہے، اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ تو بالآخر انسان کو یقین نہ بھی پیدا ہو تو احتمال تو ہے، اگر واقعی اس قسم کا سسٹم ہے تو ہم آخرت میں عذاب ابدی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس عذاب ابدی سے بچنے کے لیے یہ چونکہ ضرر ہے اور احتمال بھی ہے، تو لہذا عقل کہتی ہے کہ آپ کو اس ضرر کا دفاع کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ واضح ہے؟ کوئی آ کے کہتا ہے کہ بھی احتمال کی خاطر اپنی جو ہے نا وہ زندگی کیوں برباد کریں، بس ایک احتمال ہے اور اس احتمال کے لیے ہم جو ہے نا وہ یہ کریں وہ کریں۔ تو ہم نے سابقہ مباحثے میں کہا تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ احتمال کم ہوتا ہے، محتمل زیادہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ محتمل جو ہے وہ کم ہے لیکن احتمال زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، قوت احتمال اور قوت محتمل، یا دوسرا کہتے ہیں ایک مرتبہ احتمال وزنی ہوتا ہے، ایک مرتبہ محتمل وزنی ہوتا ہے۔ احتمال اس کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہمارا وجدانی ایک صورت ہے، یقین ہے، ظن ہے۔ محتمل وہ شیء خارجی ہے کہ جس کے بارے میں احتمال ہمیں پیدا ہو رہا ہے۔ تو ما نحن فی میں ولو احتمال قلیل ہو، 10% ہی کیوں نہ ہو کہ عذاب اخروی ہے، لیکن وہ جو محتمل ہے کہ اگر وہ عذاب ابدی ہوا تو پھر ہماری تو خلود ہو گیا اور ہم ہمیشہ کے لیے جب جہنم میں جائیں گے، تو یہ محتمل اتنا شدید ہے، اس کے لیے ولو قلیل احتمال بھی ہو پھر بھی عقل کہتی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی اپاؤ اختیار، کوئی نہ کوئی چارہ کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے یہاں پہ دفع ضرر محتمل آ جاتا ہے، جس کو سب قبول کرتے ہیں، کوئی اشکال نہیں کرتا۔ واضح ہے؟ پہلے تو جامعۃ الکوثر میں بھی یہی یعنی شکر منعم واجب ہے، اس وجہ سے معرفت خدا واجب ہے جو ہے اسی سکھایا جاتا تھا، اور یہاں کے بالکل اب سطح آپ کی بڑھ گئی نا، آپ کی سطح بڑھ گئی نا، ورنہ اشکال نہیں کرتے، شکر منعم والی بات پہ اشکال ہم نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کہا کہتے ہیں کہ شکر منعم جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں بدیہی بات ہے، شکر منعم واجب ہے، اس بدیہیات میں، پھر اس پہ اوپر والی سطح پہ ہم اشکال کرتے ہیں، وإلا جو ہے نا وہ نچلی سطح پہ اس کو ہم کہتے ہیں شکر منعم واجب کے عنوان سے ہے، یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی یہاں پہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو احتمال ہے اس کی بنا پر عذاب اخروی ہو، ہم وجوب بحث اور دقت کریں، یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک شخص ہے دقت کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں مثلا خدا کے بارے میں ان کو نہیں ملتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہاں، اس نے جب بحث جستجو کرنے کے بعد اس کو یقین ہوا کہ کوئی خدا نامی چیز نہیں، جیسے کمیونسٹ اور ایتھیسٹ، گویا کہ یہ پھر قاصر ہوا، مقصر نہیں ہوا۔ ٹھیک، کیا ہوا؟ قاصر ہوا، مقصر نہیں ہوا۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ دقت کرنا واجب ہے، بحث کرنا واجب ہے، خدا کے بارے میں تلاش کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ ہماری بحث نہیں ہے کہ آپ کو خدا مل جاتا ہے نہیں ملتا ہے، اس کی ہماری بحث نہیں۔ ہمارا نقطہ کہاں پر ہے کہ خدا کے وجود کے بارے میں تلاش کرنا واجب ہے، نہ کہ وہ یونیورسٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارا کیا جائے خدا سے،
ایک ہے، دو ہیں، اوپر بیٹھا ہے، نیچے بیٹھا ہے، رزق دیتا ہے، نہیں دیتا ہے، ہمارا سے ہم اس نقطے کو باطل کرنے جا رہے تھے کہ نہیں، تلاش کرنا آپ پر واجب ہے کہ خدا کو تلاش کریں اس کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں، اس کی معرفت، اس کو ہم آسان الفاظ کہتے ہیں خدا کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ واضح ہو گیا یہ؟ پھر ایک الگ سی بات ہے کہ جاہل قاصر جو ہے وہ اس پر بھی عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ جتنے لوگ ہیں جو مثلا چین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہیں سارے جو ہے نا، وہ اگر جاہل قاصر کے کھاتے میں آتے ہیں تو پھر ان پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ ایک الگ سے موضوع ہے، کبھی جو ہے وہ مناسبت سے اس کو بحث کریں گے۔ ٹھیک، اب آ جاتے ہیں تطبیق سے پہلے، چونکہ اہم نقطہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، یعنی عقائد کے بارے میں۔ تو کل ہم نے جو سوال کیا تھا کہ آیا عقائد میں تقلید جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اصول دین میں تقلید کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اصل میں حقیقت میں یہاں سے اس کا سوال یوں آتا ہے، اس کا اساسی جو اشکال اور بحث ہے وہ یہ ہے۔ ایک چیز متفق علیہ ہے، متفق علیہ کہیں تقریباً امامیہ کے نزدیک یا مثلا محققین کے نزدیک، وہ یہ کہ اصول دین میں جزم ہونا چاہیے۔ اصول دین میں جو چیز معتبر ہے وہ قطع اور جزم ہے، ظن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ بعض اقوال ہیں کہتے ہیں کہ اگر ظن بھی حاصل ہو جائے تو کافی ہے، لیکن ایک چیز جو متفق علیہ ہے وہ کیا ہے کہ جزم حاصل ہونا چاہیے اصول دین میں۔ اب یہاں پر بحث ہے کہ یہ جو جزم آپ کو حاصل ہو رہا ہے، آیا جزم بے طریقت الاستدلال والبحث والنظر حاصل ہونا چاہیے؟ جزم یہ ضروری ہے کہ جزم کے پس پشت کیا ہے؟ دلیل ہے، دلیل سے آپ کو جزم حاصل ہوا ہے یا نہیں؟ تقلید کی برکت سے اگر آپ کو جزم حاصل ہوتا ہے تب بھی جزم کافی ہے۔ جزم تو ہے ہر دو صورتوں میں، ٹھیک ہے، ظن کو ہم نہیں مان رہے، لیکن کون سا جزم معتبر ہے؟ استدلال اور بحث اور دلیل کی برکت سے جو حاصل ہوا ہے یا جو تقلید کی برکت سے حاصل ہوا ہے؟ تو یہاں پر بھی ایک معرکۃ الآراء بحث ہے جس میں آیت العاصم موسنی اور باقی اور ایک واضح سا نظریہ ہے کہ بھئی جزم اصل معتبر ہے ولو آپ کو وہ تقلید سے حاصل ہوتا ہے۔ واضح ہے؟ تو اصول دین میں تقلید بما ہوا تقلید ہم اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تقلید کے ذریعے اگر مثلا تقلید کا مراد یہ ہے کہ کسی نے آپ کی رہنمائی کی مثلا، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر امامت کے موضوع پہ ایک شخص آتا ہے اور اس کہتا ہے کہ بھئی آپ امام علی علیہ السلام کو امام کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ پہلے خلیفہ وہ ہیں، اور آ کے آپ کو بتاتا ہے، دلیل دیتا ہے، برہان دیتا ہے، سمجھاتا ہے۔ خود ہم دلیل قائم نہیں کرتے بلکہ وہ بات سمجھاتا ہے اور ہمیں یقین حاصل ہو جاتے ہیں، ہاں یہ تو اس طرح ہے۔ تو یہ جو ہمیں جزم حاصل ہوا ہے اس کے کہنے پر حاصل ہوا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں مثال کے طور پہ خدا کے وجود کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے جو آبا و اجداد ہیں مثلا وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل، نہ کہ ہم خود دلیل اقامہ کرتے ہیں بلکہ اس کی دلیل پر اقتناع کرتے ہیں۔ ہم جب دلیل کی بات کرتے ہیں تو ہم خود اس دلیل کو اقامہ کرتے ہیں، برہان کو خود ہم قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، برہان لا کے پھر کرتے ہیں۔ تقلید کا مطلب ہے کہ اس کی بات سے ہمیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ جزم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو معنی حنفی میں جزم بالاستدلال معتبر نہیں ہے، وإلا کیا ہوگا؟ وإلا کیا ہوگا؟ چند ایک کو حاصل ہو جائے گا صرف۔ پھر تو جتنے لوگ بھی ہیں سب کی جو ہے نا وہ جو خدا پر جو اعتقاد ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اس کا 40% یہ لازم آئے گا۔ کتنے بیچارے لوگ ایسے آتے ہیں ان کو استدلال قائم کرنا نہیں آتا ہے، برہان قائم کرنا نہیں آتا ہے، یہ نہیں آتا ہے، تو پھر یہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے۔ تو لہذا ایک طرف سے تو ہم نے دیکھا تقلید اصول دین میں نہیں جاتی، لیکن اس کو ہم نے یوں گھما کے دیکھا بھائی تقلید بما ہوا تقلید نہیں، تقلید سے جو اگر جزم حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ واضح ہے؟ سر ابھی جو ایک ہے مثلاً یہ جو مثلاً ابھی آپ نے مثال دی کہ چین والے مثلاً جو خدا کے بارے میں جو معرفت کی کوشش کرتے ہیں اور حاصل نہیں ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں ان پر عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ الگ بحث ہے۔ تو وہ ہم میں بھی مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے اور اسے وہ اسی بات پر ایمان نہیں رکھ سکتے ہیں جس طرح سامنے رکھا، ان کی نہ ماننے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سوال دوبارہ سوال۔ ہمیں بھی تو معرفت خدا جس طرح سے حاصل ہمیں خود حاصل ہونا چاہیے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے، ہم بھی جو ہے جنہوں نے حاصل کی ہے ان کی بات کو مانتے ہیں، تو وہ نہیں کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اس کی وجہ بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک واضح سی بات ہے نا، خود جب قرآن مجید مثلا مکے میں نازل ہوا اور باتیں ہوئی تو ایک ہی گھر کے مثلا دو فرد، ایک بھائی مسلمان ہو جاتا ہے اور دوسرا بھائی مسلمان نہیں ہوتا ہے،
یہیں سے ہم لیتے ہیں کہ تقلید کے ذریعے بھی اگر جزم حاصل ہوتا ہے تو وہ کافی ہے، وإلا پاک پیغمبر وہ نہ مانتے، جی ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں کو جزم حاصل ہو گیا اور کچھ لوگوں کو جزم حاصل نہیں ہوا، تو معنی نفی اس طرح ہے. مثلا چین والوں کو کچھ حاصل ہوتا ہے، کچھ کو حاصل نہیں ہوتا ہے. اس کی کچھ خلفیات ہوتی ہیں پیچھے جو ہے نا وہ، کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ بھرا ہوتا ہے ایسے خرافات سے، وہ جلدی اس بات کو قبول نہیں کرتا. حتیٰ کہ تواتر کے بارے میں بھی یہ ہے، اور بدیہیات کے بارے میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک بدیہی دوسرے کے لیے نظری ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے خلفیات ہیں، اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں. اس کا ذہن جو ہے نا منفی سوچ سے بھرا ہوا ہے، پھر ہمیشہ اس کو منفی زاویے سے دیکھتا ہے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ نیگیٹو مائنڈ کے ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں، ان صحیح بات پہ بھی 10 اشکال کریں گے جو ہے نا وہ ان کو نہیں آئے گی. اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ ساری مشکل یہاں پہ پیش آتی ہے. ٹھیک ہے. وجوب البحث عن وجود اللہ تعالیٰ. ان العقل يدعو الانسان العاقل، عقل جو ہے وہ انسان عاقل کو دعوت دیتی ہے. ويحفظه الى التفکر والبحث عن وجود اللہ تعالیٰ. یحفظه یعنی آمادہ کرنا، موٹیویٹ کرتی ہے اس کو کہ آپ فکر کریں، بحث کریں خدا کے وجود کے بارے میں، یعنی خدا کو تلاش کرنے کے بارے میں. یہ جو ہے کس کا کام ہے؟ عقل کا کام ہے. وذالک، بھائی کس طرح عقل جو ہے نا وہ انسان کو دعوت دیتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے. وذالک لأن هناك مجموعة كبيرة من رجالات الاصلاح والاخلاق الدینی. ایک بہت بڑا مجموعہ اور تعداد ہے ایسے لوگوں کا جو اصلاح اور اخلاق لے کے آئے تھے. ٹھیک. فدوا انفسهم فی طریق اصلاح المجتمع و تہذیبہ، انہوں نے اپنی جانوں کو فدا کر دیا، قربان کر دیا مجتمع یعنی معاشرے کی اصلاح اور اس کی تہذیب کے لیے، اس کو سویلائز بنانے کے لیے. وتوالوا علی مد القرون والاثار. توالو یعنی متوالی سے تسلسل جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ مدہ، مطلب بے معنی بے طول کی معنی میں ہے. قرون اور آثار یعنی بہت بڑا زمانہ انہوں نے صرف کیا، ساری زندگی انہوں نے صرف کی اس بات پر. ودعوا المجتمعات البشریہ، بشری سوسائٹی کو جو انہوں نے دعوت دی، الی الاعتقاد باللہ سبحانہ و صفاتہ الکمالیہ، کہ خدا پر اعتقاد رکھیں اور خدا کی جو صفات کمالیہ ہیں کہ وہ واحد ہے، رازق ہے، قادر ہے، اس کی طرف آ جائیں. وَدْعُوا أَنَّ لَهُ تَكَالِيفَ عَلَىٰ عِبَادِهِ وَوَظَائِفَ وَضَعَ عَلَيْهِمْ. اور انہوں نے ادعا کیا، وَدْعُوا انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھائی دیکھیں خدا کے پاس کچھ تکالیف ہیں جو عَلَىٰ عِبَادِهِ بندوں پر واجبات ہیں، مثلا لازم کیے ہیں، اور کچھ وظائف ہیں کہ جو ان کی گردن پر خدا نے ڈالے ہیں، علیہم. وَأَنَّ الْحَيَاةَ لَا تَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ، اور یہ زندگی یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے. وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ الْإِنسَانُ مِنْ دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ وَأَنَّ مَنْ قَامَ بِتَكَالِفِهِ فَلَهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ. جو ان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا اس کے لیے جو ہے نا وہ جنت ہے، جزاء الأوفیٰ ہے. وَمَنْ خَالَفَ وَاسْتَكْبَرَ فَلَهُ النِّكَایَةُ الْكُبْرَىٰ. جو مخالفت کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑی رسوائی ہے. ٹھیک ہے. انجام بھیانک کو جو ہے نا نکایا کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے جہنم ہے. یہ انہوں نے جب بات کی ہے، ھذا ما سمعته آذان اہل الدنیا من رجال الوحی والاصلاح، یہ جو ایسی بات ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ وحی سے اور رجالات اصلاح سے سب لوگوں نے سنا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات سب لوگوں کے کانوں تک پہنچی ہے کہ بھئی عالم آخرت نامی کوئی چیز ہے. وَلَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ مُتَّهَمِينَ بِالْكِذْبِ وَالْاِخْتِلَاقِ. اور یہ لوگ جو بات کر رہے تھے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا جھوٹے تھے، واقعی نہیں، معاشرے میں سچے لوگ تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اختلاق اور باتوں کو گھڑنے والے تھے. ٹھیک ہے. مختلق بھی نہیں تھے. بل كانت علائم الصدق لائحة من خلال حیاتهم وافعالهم واذکارهم. بلکہ صدق کی جو علامات ہیں وہ جاری و ساری تھی ان کی حیات، ان کی افعال اور ان کے اذکار سے. عند ذلك يدفع العقل الانسان المفکر الى البحث عن صحت مقالتهم. اس نقطے پر آ کے اندازالکن اس نقطے پر آ کے عقل انسان کو دھکا دیتی ہے، وادار کرتی ہے. کون سا انسان؟ جو مفکر ہے. کیا؟ الی البحث، بحث کرے، جستجو کرے، ان صحت مقالتہم، کہ واقعی ان کی بات صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، کہ خدا ہے اور ایک جزا سزا، پھر جنت جہنم ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ دفعا لضرر المحتمل، یہ جو ضرر محتمل ہے
اس کو دفع کرنے کے لیے، او اول مظنون الذی یورثہ امثال حالا، یا احتمال ہوگا یا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ظن حاصل ہو جائے کہ بھئی یہ موجود ہے۔ انہا ہنا وجہن آخر، یہاں تک یعنی یہ نقطہ ہو گیا، پہلی ہماری دلیل ہو گئی وجوب بحث پر، دفع ضرر محتمل والی دلیل۔ یہاں سے دوسری دلیل لے کے آ رہے ہیں، اور دوسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ شکر منعم والی، کہ انسان اپنی نعمتوں میں غرق ہے، خدا کی نعمتوں میں اتنی نعمتیں دی ہیں، اور عقل کہتے ہیں کہ جس نے نعمتیں دی ہیں کون سا بندہ ہے جو آپ کو نعمتیں دے رہا ہے، کون سی ہستی ہے، لہذا کم از کم اس کو تھینک یو تو بولیں، اور تھینک یو بولنے کے لیے ہمیں اس کا وجود اور اس کی معرفت ضروری ہے، تو لہذا جب معرفت ضروری ہے تو پھر کیا کہتے ہیں نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ موقوف ہے معرفت پر، تو لہذا معرفت کیا ہو گئی، واجب ہو گئی۔ انہا ہنا وجہن آخر لوجوب البحث عن وجود اللہ تعالیٰ وہو ان الانسان فی حیاتہ غارق فی النعم، غرق ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا خدا آپ کو جو نعمتوں میں غرق کرے، تو خدا غرق کرے، بھائی نعمتوں میں غرق کرے۔ وہذا مما لا يمکن لاحد انکارہ، یہ جو ہے نا کسی کے لیے کہ بھائی میں مجھ پہ کوئی نعمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہیں کچھ لوگ آج بھی یہ کہ خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں نے کہا تھا اس کو۔ ومن جانب آخر ان العقل یستقل بلزوم شکر المنعم، دوسری جانب سے جو ہے نا وہ عقل کہتی ہے، عقل مستقل ہے کہ شکر منعم لازم ہے، ولا يتحقق الشکر الا بمعرفته، اور یہ شکر ادا نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کی وعلی هذین الامرین یجب البحث عن المنعم، ان دو نقطوں کی بنیاد پر کہ عقل کہتی ہے شکر منعم واجب ہے، اور دوسرا نقطہ کہ شکر نہیں ہو سکتا معرفت کے بغیر مگر معرفت ہو، تو اس بحث کرنا واجب ہے منعم کے بارے میں، الذی غمر الانسان بالنعم، کہ جس نے انسان کو نعمتوں سے ڈھانپ لیا ہے، نعمتوں سے سرشار کر دیا ہے، وافاض علیہ، اور نعمتوں کا افادہ کیا ہے، دی ہیں، فتعرف علیہ من خلال البحث، کہتے ہیں کہ بحث اور جستجو کرنے کے بعد خدا کو جاننا، اجابۃ لہطاف العقل، ٹھیک، یہ جو ہے وہ بحث کرنا اور خدا کو تلاش کرنا، یہ عقل کی اس آواز پہ لبیک کہنا ہے کہ جو عقل کہہ رہی ہے خدا کو ڈھونڈے۔ فالتعرف علیہ، خدا کو جاننا، من خلال البحث، بحث یعنی جستجو کرتے ہوئے، اجابتاً لہطاف العقل، حطاف ہاتف سے، ہاتف کس کو کہتے ہیں، غیبی آواز کو کہتے ہیں، اسی سے، ودعوت الی شکر المنعم المتوقف علی معرفت ہی، جو موقوف ہے اس کی معرفت پر۔ یہاں پر یہ جو واجب ہے، یہ وجوب کون سا ہے، وجوب نفسی ہے، وجوب غیری ہے، وجوب معرفت، اس دوسری دلیل کی بنیاد پہ غیری، جی ہاں، کیسے؟ اصل شکر ادا کرنا واجب ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں معرفت واجب، تو معرفت تو وجوب غیری، اور وجوب غیری کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اشکال پھر ایک درخت پلٹ کے آ گیا، تو لہٰذا وہ دوبارہ اشکال ایک اور اشکال ہو جاتا ہے کہ شکر منع والی دلیل پر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وجوب غیری ہے، حالانکہ وجوب معرفت وجوب غیری نہیں ہے۔ اچھا، نیچے حاشیے میں دیکھیں، آپ کے یہاں حاشیہ ہوگا، اس میں یہ کہ انہا ہونا داعین آخر ید الانسان الی البحث عن وجود الخالق وهو ان الانسان بفطرته یبحث عن علل الحوادث۔ شیخ صاحب اکثر بیان کرتے رہتے ہیں یہ بھی نقطہ کہ انسان کی طینت اور فطرت اور اس کے ہے کہ وہ تلاش کرتا ہے کہ ہاں بھئی وہاں پہ کیا ہوا، ہمیشہ وہ روڈ کا واقعہ شیخ صاحب آپ کو سنا ہوگا کہ وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بھاگ کے ہم جا کے وہاں پہ پہنچتے ہیں، بھائی کیوں بھاگ کے پہنچے، آپ کو جان کے کیا ہوا، بھئی کیا ہوا پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے، تو لہذا اس کی فطرت میں ہے کہ کیا ہوا، کھوج لگانا جو ہے نا، تو معنی نفی میں بھی یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ جو عالم پیدا ہوا ہے، اس عالم کا پیدا کرنے والا کون ہے، نعمتیں کون دے رہا ہے، کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، خود اس کی فطرت کے اندر ہے وجود خالق اور واجب الوجود کو تلاش کرنا، تو لہذا یہ اس کی جو فطرت ہے اس کو گویا کہ وجوب فطری ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ وجوب عقلی نہیں ہے بلکہ وجوب فطری ہے، تھوڑا سا فرق کرتے ہیں فطری اور عقلی میں، تو ایک تین چیزیں ہو گئیں کہ وجوب معرفت وجوب عقلی ہے دفع ضرر محتمل کی بنا پر، اس دلیل کی بنا پر وجوب فطری ہو جائے گا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وجوب شرعی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو ہے نا وہ
کافی ایسی آیات ہیں جو کہتی ہیں کہ خدا کے بارے فتدبروا فی القرآن، اور آگے پھر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وجوب شرعی ہے. ٹھیک، قبل سے کہ ہم آگے آ جائیں کوئی اس حوالے سے کوئی اعتراض، کوئی اشکال، تو پھر جو ہے نا چلیں گے، کیونکہ اس بحث اور ہمارے کا مباحثے کا ایک نقطہ یہ ہے کہ آپ کھلی بحث کر سکتے ہیں، یہاں پہ جو بھی اشکال ہو اعتراض ہو کر سکتے ہیں. یہاں وجود شرعی کس طرح ہو سکتا ہے جب وہ خدا کو ہی نہیں مانتے تو پھر قرآن یہ اس پر اشکال ہے. اس کی تقریر یوں ہے کہ خدا نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، روایات میں ہے کہ خدا کو تلاش کریں، ٹھیک ہے، اس کی معرفت حاصل کریں، تو لہذا یہ شرعی وجوب ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو شریعت کو نہیں مانتا تو کیسے شرعی ہوگا، یہ اس پر اعتراض ہے. اس وجہ سے وجوب شرعی کو کم لوگ جو ہے وہ مانتے ہیں. واضح ہے گا؟ ٹھیک. الفصل ثانی برہان النظم و اثبات وجود ثانی العلیم. یہاں پر ہم داخل ہو گئے، پہلا نقطے سے فارغ ہو گئے کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، خدا کے وجود کے بارے میں معلومات حاصل کرنا واجب ہے. تو اب ہم ادلہ آ کے پیش کرتے ہیں کہ خدا کے وجود پر کون سی ادلہ ہیں، وجود ثانی پر کون سی ادلہ ہیں. یہاں پر ہم مختلف جو ہے نا ادلہ پیش کریں گے. ان میں سے مصنف یہاں پہ 3 ادلہ پیش کر رہے ہیں: برہان نظم، برہان الحدوث، برہان الامکان والوجوب. ٹھیک، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. سب سے پہلے آتے ہیں برہان نظم کے بارے میں، کہ برہان نظم یعنی دلیل ہے خدا کے وجود پر، خدا کے کہ خدا نامی ایک چیز ہے، اس پر جو دلیل ہے، جو برہان ہے، اس برہان کو نام دیا جاتا ہے برہان نظم. ٹھیک ہے، برہان نظم کی 2-3 صورتیں ہیں، 2-3 تقاریر ہیں. ان میں سے جو پہلی تقریر ہے وہ 2 مقدموں پر مشتمل ہے. ایک اس کا مقدمہ حسی ہے اور ایک مقدمہ جو ہے نا اس کا عقلی ہے. ٹھیک، پہلا جو مقدمہ اس کا حسی ہے برہان نظم کا، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو عالم ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ منظم ہے. جی، ٹھیک ہے، اس کی تنظیم سے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہیں ہے، ہر چیز اپنے حساب سے. مثلا سورج نے جہاں سے طلوع ہونا ہے وہاں سے ہی طلوع ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ کبھی ادھر سے اپنے موڈ کے حساب سے ہو. ٹھیک ہے، اور اسی طرح باقی جتنی بھی چیزیں اتنا جو ہے اس کے اندر انسجام ہے اور تنظیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو چیز منظم ہو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی منظم اور ناظم ہونا چاہیے. بغیر منظم کے کوئی چیز منظم نہیں ہو سکتی، جب منظم نہیں ہے تو تنظیم کرنے والا. تو لہذا خود یہ نظام، تنظیم اور یہ سسٹم بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس بات کو ثابت کریں کہ کوئی نہ کوئی حتماً ہے. اب اس کی صفات کیا ہیں وہ بعد میں ہم بات کریں گے، لیکن صرف اور صرف یہاں یہ دلیل بتا رہی ہے کہ وجود منظم ہے. واضح ہے. پہلی صورت اس کی یہ ہے. پہلا مقدمہ ہو گیا حسی، کون سا؟ کہ ہم نظام کو دیکھ رہے ہیں. دوسرا مقدمہ کیا ہو گیا؟ عقلی، کہ اگر اس طرح کا نظام ہے تو عقل کہتی ہے کوئی نہ کوئی منظم ہونا چاہیے. یہاں سے ہم نے نتیجہ نکالا کہ وجود خدا ہے. اچھا، دوسرا اسی ہے، تھوڑا سا اس کی شکل مختلف ہے. ایک مرتبہ ہم تنظیم کو دیکھتے ہیں، دیکھیں ایک مرتبہ ہم کمرے کو دیکھتے ہیں کہ بہت ڈسپلن اس میں کیا ہے، خوبصورت ہے، کتنا منظم ہے نا، خوبصورت ہے. اچھا، دوسری مرتبہ تنظیم سے مراد یہ ہے کہ مثلا دروازہ اس طرف ہے تو کھڑکی اس طرف ہے. بھئی اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیونکہ جب دروازہ کھلے اور کھڑکی اس طرف سے ہو تو ہوا کا کراس ہو، یعنی اس طرف دروازہ اور اس طرف کھڑکی کا آپس میں ربط ہے. ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ. اچھا، چھت جو ہے وہ اس کا ایک طرف یوں ہے اور دوسرا طرف یوں ہے. کیوں بھائی اس طرح ہے؟ تاکہ جب بارش آ جائے تو پانی اس طرف چلا جائے. یعنی ایک چیز کو جب دوسری چیز کے ساتھ دیکھتے، ایک نہ کہ صرف خوبصورت ہے، ہر چیز اپنے وجود کے حساب سے منظم ہے، نہیں، بلکہ اس کا دوسرے کے حساب سے جو رشتہ ہے وہ بھی بڑا جو ہے وہ پائیدار ہے. مثال کے طور پہ ان میں سے جو انہوں نے مثال دی ہے کہ زمین اور سورج کا فاصلہ دیکھیں مثلا آپس میں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے نا سورج اور چاند کا آپس میں جڑا ہوا ہونا. اسی طرح یہ جو آکسیجن ہے، ٹھیک ہے، کہ مثلا اتنی مقدار میں آکسیجن ہو تو پودے زندہ رہ سکتے ہیں، انسان رہ سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ ہو تو مثلا پودوں کو کیا ہوگا کہ ہر چیز کو دوسرے کے حساب سے بھی رکھا گیا ہے. یہ ہے جو ہے وہ تنظیم کی دوسری شکل. پہلی اور اس میں کیا فرق ہے؟ پہلا یہ ہے کہ ہر کو اپنے وجود میں دیکھے تو کتنی باکمال ہے. ٹھیک ہے. دوسرے میں یہ ہے کہ اس کا دوسرے کے ساتھ کیا ربط ہے.
ایک اس کی صورت دوسری ہو گئی، اور اس کی تیسری جو صورت تھی برہان نظم کی جو شکل تھی وہ یہ صحیح۔ دوسری ہے کہ مثال کے طور پہ وہی جس کو ہم نے آیا تھا حساب و کتاب، حساب کتاب، مثلا حساب کتاب کیا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ حساب کتاب پر مشتمل ہے۔ کیسے حساب کتاب پر مشتمل ہے؟ چاند اور سورج کا آپس میں فاصلہ، پھر جو ہے نا سورج اور زمین کا آپس میں فاصلہ، پھر زمین کا گول ہونا، اگر گول نہ ہوتی تو مثلا بہت اس میں کیا کہتے ہیں تفصیل ہے کہ اگر زمین گول نہ ہوتی تو کیا ہوتا، مثال کے طور پہ یہ موسمیں نہ بنتی، اگر موسمیں نہ ہوتی تو انسان کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا۔ پھر یہ جو نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، جس میں جو ہے نا ایک فیملی جس کا ایک سورج ہے اور اس کے باقی جو ہے نا وہ چاند اور ملا کے پورے 8 سیارے ہیں، ان کا فاصلہ دوسرے جو ہے نا وہ گلیکسی کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ پورا جو حساب کتاب والا سسٹم ہے، گویا کہ یہ بھی ایک نظم ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا برہان نظم کو دوسرے الفاظ میں حساب کتاب والی جہت سے بھی دیکھتے ہیں، ایک ہی برہان نظم لیکن اس کو مختلف زاویوں سے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ واضح ہے؟ دیکھیں جو ہے نا عبارت میں ان البراہین الدالۃ علی وجود خالق لہذا الکون و مفیض لهذه الحیات کثیرۃ متعددۃ، کہتے ہیں براہین جو دلالت کرتے ہیں اس خدا کے وجود پر وہ بہت زیادہ ہے۔ ونحن نکتفی بتقریر ثلاثۃ منها، ان میں سے ہم 3 کو جو ہے نا بیان کریں گے، برہان نظم، برہان حدوث، برہان الامکان والوجوب۔ ففی هذا الفصل نبین برہان نظم ونقول، اس فصل اول ثانی میں جو ہے نا ہم صرف برہان نظم کو بیان کریں گے۔ ان من اوضح البراہین العقلیۃ وایسرها تناولا للجمیع هو برہان نظم، کہ ایک تو واضح برہان ہے عقلی اعتبار سے، اور دوسرا جو ہے نا وہ ایسر ہے تناول، یعنی لینے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے جو ہے نا بہت زیادہ آسان ہے۔ وَهُوَ الْاِهْتِدَاءُ إِلَى وُجُودِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَنْ طَرِيقِ مُشَاهَدَةِ النِّظَامِ الدَّقِيقِ، کیونکہ یہ ہدایت کرتا ہے وجود خدا کی طرف، اس مشاہدے کو ہم کرتے ہیں، اس مشاہدے کی برکت سے کہ جو اس نظام دقیق اور بدیع اور سائد یعنی رائج فی عالم الکون و تفکر فی اس کے بارے میں ہے۔ ما ہوا نظم، نظم کیا ہے؟ ان مفہوم نظم من المفاہیم الواضحۃ لدى الاذہان، بھئی برہان نظم، نظم کس کو کہتے ہیں؟ بھئی نظم ایک ایسی بات ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ انتظام اور نظم کس کو کہتے ہیں۔ ومن خواص انه يتحقق بين امور مختلفه سواء كانت اجزاء لمركب او افراد من ماہیت واحد، یہ جو نظم ہے یہ متحقق ہوتا ہے مختلف امور کے بارے میں، چاہے ایک مرکب کے چند اجزاء ہوں، ٹھیک ہے، اور سب ایک ہی ماہیت کے ہوں یا ماہیت مختلفہ کے ہوں۔ فهناك ترابط وتناسق بين الاجزاء، چاہے ماہیت ایک ہی اس مرکب کی یا چندین ماہیت ہوں، جتنے بھی اجزاء ہیں ہماری بحث یہ ہے کہ وہ اجزاء آپس میں کیا ہوں گے؟ مربوط ہوں گے اور متناسق ہوں گے، یا متساوی ہوں گے اور ربط ہوگا ان کا۔ او توازن و انسجام بین الافراد، یا جو ہے نا وہ توازن ہوگا اور انسجام بھی واضح ہے آپ کے لیے، افراد کے درمیان یؤدی الی ہدف و غایت مخصوصۃ، جو بتاتا ہے کہ یہ جو انسجام ہے یہ کسی نہ کسی ہدف کے تحت ہے، ویسے جو ہے وہ نہیں ہے۔ کالتلاؤم الموجود بین اجزاء شجر، مثال کے طور مثلا جو شجر کے اجزاء ہیں ان کا آپس میں تلاؤم، مثلا شجر تو ایک ہے، اس کی کوئی ٹہنی اس طرف جا رہی ہے، کوئی اس طرف جا رہی ہے، کوئی اس طرف جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کے درمیان ایک ہے۔ مثلا جو پتا اگر آپ لیں گے تو ایسا نہیں کہ آم کے پتے سے جو ہے وہ بیری کی درخت کے پتے کی خوشبو آئے، اس طرح نہیں ہوتا ہے، ان کے آپس میں انسجام ہے۔ یا مثلا آم کا جو پودا ہے وہ مثلا بیری کا وہ دے دے، نہیں، ان کے آپس میں کیا ہوتا ہے؟ انسجام ہوتا ہے۔ وقت توازن الحاصل بین حیات الشجر والحیوان، اسی طرح جو ہے شجر اور حیوان کی جو ہے حیات کے درمیان توازن ہے، کیا کہ مثال کے طور پہ شجر کو، حیوان کو ضرورت ہے اشجار اور پتے اور ان کھانے کی، تو لہذا یہ گویا کہ ان کے لیے رکھا ہے۔ تقریر و برہان نظم وہی ہے، ان برہان نظم یقوم علی مقدمتین، یہ جو برہان نظم ہے اس کی اساس 2 مقدموں پر ہے، احداہما حسیہ، پہلا حسیہ، والاخری عقلیہ۔ اما الاولی فہی ہناک نظاما سائدا علی الظواہر الطبیعیہ، پہلا جو مقدمہ یہ ہے کہ ایک نظام سائد یعنی رائج ہے ظواہر طبیعیہ پر، التی یعرفها الانسان، اس کو انسان جانتا ہے، اما بالمشاہدۃ الحسیہ ظاہریہ، کچھ تو نظام کو ہم جو ہے نا ظاہراً دیکھ رہے ہیں، و اما بفضل الادوات و طرق العلمیہ تجربیہ،
طول کے علم تجربہ وہی کہ پودے کے اندر یہ جو خصوصیات ہے سارے پتوں میں ہے، آم کی کیا خصوصیات ہوتی ہے، یہ کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ہمیں تجربے سے حاصل ہوں. وَإِمَّا بِفَضْلِ الْأَدْوَاتِ وَطُرُقِ الْعِلْمِيَّةِ التَّجْرِبِيَّةِ وَمَا زَالَتِ الْعُلُومُ الطَّبْعِيَّةُ تَكْشِفُ مَظَاهِرَ وَأَبْعَادًا جَدِيدَةً مِنَ النِّظَامِ السَّائِدِ فِي عَالَمِ الطَّبِیعَةِ. یہ جو مثلا فزکس اور کیمسٹری والے لوگ ہیں، آج تک تجربے کرنے کے بعد کتنے نئے نئے نکات جو ہے نا لے کے آئے ہیں کہ ہاں بھائی اس پودے کی یہ خصوصیت ہے، اس عالم کی یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے. تو ہر روز جو ہے نا ایک نیا سسٹم آ رہا ہے. ما زالت یعنی جاری و ساری ہے. وَهُنَاكَ آلاف من الرسائل والکتب، بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں رسائل ہیں، کتاب ہیں، المؤلفۃ حول علوم طبعیہ، علوم طبیعت جو ہے نا وہ فزکس میں بیالوجی میں لکھی گئی ہیں. ملیئۃ جو بھری ہوئی ہیں بے ذکر ما للعالم طبی من النظام المعجب، کہ عالم طبیعت کے لیے عجیب نظام ہے جو ہے نا وہ عجیب سسٹم ہے جو ہے. مثلا آپ جب دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر وہ پودے وہ دکھاتے ہیں، کوئی پودے پتہ نہیں کسی جانوروں کو یوں ہڑپ کرتے ہیں، عجیب مطلب کہ فلا حاجت الی تطویل الکلام من هذا المجال. یہ تو بھائی واضح سی بات ہے. واما ثانی فین العقل بعد ما لاحظ النظام، عقل نے دیکھا کہ بھئی اتنا نظام ہے، اس کا ملاحظہ کیا. وما یقوم علیہ من المحاسبۃ والتقدیر والتوازن، کیا حساب و کتاب ہے، کیا مقدار ہے، کیا توازن ہے، کیا انسجام ہے. تو یحکم بالبداہۃ، عقل جو ہے نا اس کو دیکھ کے بدیہی طور پہ حکم لگاتی ہے کہ بان امرا ھکذا شأنہ، اگر اس کوئی امر جس کی شان اور حالت اس طرح ہے، اس کیفیت کا ہے، یمتنع صدورہ الا عن فاعل قادر علیم ذی ارادۃ وقصد، تو ممتنع ہے مگر یہ کہ کوئی اس کا فاعل اور بنانے والا ایسا شخص ہو جو قادر بھی ہو اور علیم بھی ہو اور ارادہ اور قصد کے ساتھ رکھتا ہو، یعنی عالم بھی ہے اور اس نے ایک ارادے اور کسی ہدف کے تحت اس کو بنایا ہے. وَيَسْتَحِيلُ تَحَقُّقُهَا صُدْفَةً، اچانک سے، ٹھیک ہے، وہ جسے مادہ پرس لوگ کہتے ہیں. وَطَبْعًا لِحَرَكَاتِ الْفَوْضِيَّةِ، فوضیہ کہتے ہیں جو ہے نا وہ ایک ایسا جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ عراق کے حالات خراب ہو جائیں، کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جاتا ہے، ایک فوضا سا بن جاتا ہے نا، ایک عجیب صورتحال بن جاتی ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، عجیب کیفیت بن جائے تو اس کو کہتے ہیں فوضیہ. لحرکات الفوضیہ نے ایسا جو ہے نا بے مقصد، ٹھیک ہے، یہاں پہ بے مقصد جو ہے نا للمادۃ العمیہ، وہ جو مادہ تھا، ٹھیک ہے، وہ جس کو کہتے ہیں عمیہ جو اندھا تھا، سما جو کیا تھا گنگا تھا، وڈ تھا، اس مادے نے جو ہے نا یہ دیا ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. فإن تصور مفہوم النظم، کہتے ہیں یہ مفہوم نظم کا جو تصور ہے، وَأَنَّهُ مُلَازِمٌ لِلْمُحَاسَبَةِ وَالْعِلْمِ يَكْفِي فِي تصدیق، یہ تصدیق کے لیے کافی ہے کہ بِأَنَّ النَّظْمَ لَا يَنْفَقُ عَنْ وُجُودِ نَاظِمٍ عَالِمٍ أَوْجَدَهُ، نظم بتا رہا ہے کہ کوئی ناظم اور منظم ہے، تنظیم کرنے والا اس کو کوئی ہے جس نے اس کو وجود دیا ہے. وَهَذَا عَلَى غِرَارِ حُکْمِ الْعَقْلِ، اور یہ جو ہے نا جو ہم بات کر رہے ہیں حکم عقل کے تحت ہے. بِأَنَّ كُلَّ مُمْكِنٍ فَلَهُ عِلَّةٌ مُوجِدَةٌ، ہر ممکن کے لیے کوئی نہ کوئی علت موجودہ ہے. وغیر ذلك من البدیہیات العقلیۃ. برہان نظم فی الوحی الالہی، یہاں تک ہماری دلیل، چونکہ ہم نے دلیل جو ہے نا عقل سے دینی ہے، یہ وحی الہی کو ہے کہ اس کی ہم تائید کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. وَإِلَّا اصل ہم نے بیان کر دیا کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ نظام جو ہے وہ آگے اشکالات آئیں گے. جب ہم اشکالات کی دنیا میں آئیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام اتنا پیارا نظام ہے. مستشکل بڑا چالاک تھا، اس نے کیا کہا، بھئی ہم نے تو یہی نظام دیکھا ہے نا، کوئی اور دیکھتے تو کہتے ہیں یہ پیارا ہے یا وہ پیارا ہے. تو بڑا آگے اس کے 5-6 اشکالات آئیں گے انشاءاللہ جو ہے نا وہ. برہان النظم فی الوحی الالہی، ان الوحی الہی قد اعطا برہان النظم اہتماما بالغا، وحی نے جو ہے نا اس برہان نظم کو ایک بہت بڑی مجال دی ہے. یعنی قرآن مجید میں جب خدا کے وجود پر برہان جو ہے نا وہ پیش کیا گیا تو برہان نظم کو ذرا اچھے طریقے سے پیش کیا گیا، وہ بہت عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا اور بار بار پیش کیا گیا اس کو. وَهُنَاكَ آیَاتٌ کثیرۃ من القرآن تدعو الانسان الی مطالعۃ الکون، کہتے ہیں کہ آپ کون کا مطالعہ کریں، کون یعنی عالم، یونیورس. وما فیہ من النظم والاتقان، اس وجہ سے جو ہے وہ علم الکون
کو کاسمولوجی کہتے ہیں. علم الکون ایک الگ جو ہے نا علم ہے, اس کو کہتے ہیں کاسمولوجی. یعنی جب عالم کون کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کے لیے الگ جو ہے نا اس کا نام ہے جو ہے نا کاسمولوجی. الى مطالعة الكون وما فيه من النظم والاتقان حتى يهتدي الى وجود الله تعالی وعلمه وحکمته, تاکہ اس کے علم اور حکمت تک پہنچے. نرى ان القرآن الکریم یلفت النظر, ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ التفات نظر کر رہا ہے انسان کی الى السیر فی الآفاق والانفس, کہ بھائی سیر کریں, البتہ سیر جہازوں والی نہیں, اپنے ذہنی جو ہے نا وہ سیر کریں, سیر و سلوک کریں. وَيَقُولُ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا, سیر سے بھی تو مختلف چیزیں دیکھتا ہے نا. ہاں وہ اس سے بھی دیکھتا ہے. ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی آیات کو آفاق میں یعنی عالم میں, وفی انفسہم, اور خود ان کے اندر, حتی یتبین لہم انہ الحق, یعنی جیسے ہی وہ آفاق کی سیر کرے گا یا خود کی سیر کرے گا تو اس کے لیے بات واضح ہو جائے گی کہ ہاں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اپنے انسان کے اندر بھی ایک کیا ہے, بہت بڑے کئی ہزار کئی کروڑ کارخانے ہیں. کیسے جو ہے نا وہ سسٹم ہوتا ہے, ہم نے جو ہے نا وہ جٹ سے جو ہے نا وہ لقمہ اندر ڈالا تو پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے. کیا کہ بھئی اس کو اندر لے کے جانا ہے, اس کو ہضم کرنا ہے. پانی والے نے کہا بھئی مجھے پانی چاہیے, اس نے خون والے نے کہا مجھے خون چاہیے, ہر ایک اپنے حساب سے لے کے وہ ادھر جا کے پہنچ جاتا ہے اس طرح کر کے. شیخ صاحب اس کو بیان کرتے ہیں, دیکھیں آپ کٹ لگ جائے نا, یہ جب کٹ لگ جائے تو یہاں پہ خون نکلتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس پر جلد آ جاتی ہے. تو یہ کیسے آ جاتی ہے؟ کہتے ہیں خدا ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے, یہاں پہ باڈی گارڈ ہوتے ہیں, جیسے کٹ لگ گیا نا اس کے پاس وہ ایکسٹرا سیلز ہوتے ہیں, وہ بھاگ کے آتے ہیں, ہاں بھائی نقصان ہو گیا, بھاگو بھاگو بھاگو, یوں کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ گویا کہ کیا ہے, نظام ہے جو ہے نا, وہ سسٹم ہے. وائلا کٹ لگ گیا تو اب کہاں سے آئے دوسرا؟ خدا نے ایسا سسٹم اس میں بنا دیا ہے کہ نظام کو مربوط کر دیا ہے کہ وہ اس کو لگا دیتے ہیں ایسا کر کے. یا یہ مثلا جو وائرس ہے, اینٹی وائرس ہے, یہ دیکھیں گے کچھ لوگ تھوڑا سا وائرس لگے اس کو مر جاتے ہیں. پاکستان میں اینٹی وائرس کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا ہم اینٹی باڈی ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں نا, اس کے جو متناقض اور مد مقابل ہوتے ہیں ہم اکثر خیال نہیں کرتے ہیں. تو وہ بیچارے ہمارے جسم کو کہتے ہیں کہ بھئی ہاں اس کو تو چھوٹی موٹی چیز اثر نہیں کرے گی, اس وجہ سے اینٹی باڈی ہمارے ہاں زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اینٹی باڈی ہوتے ہیں, منتہا قلیل مقدار میں ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ فطرتی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. تو لہذا فی انفسہم سے مراد یہ ہے. وَيَقُولُ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دیکھیں بھئی آپ دقت کریں, انظروا سے مراد یہ نہ کہ صرف دیکھیں بلکہ دقت کریں کہ زمین و آسمان میں کیا ہے. وَيَقُولُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اختلاف سے مراد یہاں آنا جانے کے معنی میں ہے. والفلک, افلاک میں, اچھا فلک سے مراد یہاں کشتی, کشتی میں التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. ہو سکتا ہے یعنی یہاں فلک سے مراد آج کل کے جو آبدوز ہیں. ہاں بالکل, ہم تو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ پوری جو ہے نا دنیا ہوتی ہے اس میں. وما انزل اللہ من السماء من ماء, جو پانی آتا ہے, فاحیا به الارض بعد موتها, مردہ زمین کو جو ہے نا وہ آباد کرتا ہے. وبث فیہا من کل دابۃ, ہر جو ہے نا وہ دابہ اور چوپائے کو اس میں چلایا. وتصریف الریاح, پھر ہوائیں چلتی ہیں. والسحاب المسخر بین السماء والارض, اور پھر جو ہے نا وہ بادل ہیں, اور بادل جو ہے جب جہاز پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک پورا عالم ہے جو ہے نا وہ نیچے جو ہے نا وہ بادل ہیں, تو عجیب سا لگتا ہے. یہ مسخر ہیں سماء اور عرض کے درمیان. لآیات لقوم یعقلون, یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں عاقلوں کے لیے. وَيَقُولُ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ, کیا یہ لوگ اپنے جو ہے نا وہ اندر نفس میں جو ہے نا فکر نہیں کرتے. وَيَقُولُ وَفِي أَنفُسِهِمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اور آپ کے خود نفسوں کے اندر جو ہے وہ نشانیاں موجود ہیں, تو پھر آپ بصیرت حاصل نہیں کرتے. وقال علی علیہ السلام الا ينظرون الى صغیر ما خلق, بھئی آپ کو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ خدا کو کیوں نہیں پہچان رہے؟ دقت کریں کہ ان کے خود کوئی خالق ہے. آپ ایک صغیر سی چیز, چھوٹی چیز کو دیکھیں. ما خلق, کیسے اس کو خلق کیا گیا ہے. کیف احکم خلقہ, اس کی خلقت کو کیسے محکم کیا گیا ہے. واتقن ترکیبہ, اس کی جو ہے وہ ترکیب ہے اس کو کیسے جو ہے کیا گیا ہے. واتقن ترکیبہ وفلک لہ السمع والبصر وسوى له العظم والبشر. کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے لیے سماعت بھی ہے, بصارت بھی ہے, اور اس کے لیے جو ہے نا وہ عظم بھی ہے, ہڈی بھی ہے. والبشر, ٹھیک ہے, اس کی جلد بھی ہے. آپ کے یہاں لفظ و فلکن ہے یہاں پر, فلق ہو جائے فلقن,
بہرحال اس کو دیکھیں تھوڑا سا ترکیب کے اعتبار سے. اصل بات جو ہے نا وہ انظروا الی النملۃ، ٹھیک ہے، اصل اس کی طرف آ رہے ہیں. یہ جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ دقت کریں کس کی طرف، چونٹی کی طرف. فی صغر جثتھا، اس کا حجم جو ہے وہ کتنا چھوٹا ہے بالکل. واللطافت ہیئتھا، اس کی ترکیب دیکھیں کتنی لطیف ہے. لا تکاد تنال بلحاظ البصر ولا بمستدرک الفکر، وہ اس کی بصارت اور فکر کے اعتبار سے جو ہے نا اس تک پہنچا نہیں جا سکتا کہ جو ہے چونٹی کے اندر کتنی جو ہے نا وہ درک کرنے کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بصارت کتنی ہے جو ہے نا. کیف دبت علی ارضھا، دیکھیں کیسے جو ہے نا زمین پہ وہ چلتی ہے، رینگتی ہے. وثبت علی رزقھا، اور جو ہے نا اپنے رزق کی تلاش کرتی ہے. دیکھیں اس کو جو ہے وہ تنقل الحبۃ الی جہرھا کوئی حجرھا، اپنی بل میں جو ہے نا اس کو رزق کو کیسے لے جاتی ہے، دانے کو کیسے لے جاتی ہے. تنقل نقل کرتی ہے حبہ کو الی جہرھا یعنی حجرھا، حجر وہی اس کو کیا کہتے ہیں، بل جو ہے نا اس کو کہتے ہیں. وتعد فی مستقرھا، اور جو ہے نا اپنی مستقر کی طرف جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ وہی رہتا ہے، ایسا نہیں کہ بھول کسی اور کی بل میں جو ہے وہ چلی جائے. وتجمع فی حرھا لبردھا، اور جو ہے نا وہ ہر گرمیوں کی موسم میں اپنی سردیوں کی موسم کے لیے کھانا جمع کر کے رکھتی ہے یہ چونٹی. وفی وردھا لصدرھا، یہ اسی کا عطف تفسیری ہے کہ فرصت کے دنوں میں کھانا جمع کرتی ہے ان دنوں کے لیے کہ جن دنوں میں بندہ نہیں جا سکتا. تجمع فی حرھا لبردھا وفی وردھا یعنی ورود آنا جانا، آنے جانے کی موسم میں جمع کر کے رکھتی ہے. کیوں؟ لے صدرھا، تاکہ اس میں جس میں جو ہے نا بند ہو جاتی ہے، نہیں جا سکتی ہے اس موسم کے لیے. فویل لمن انکر المقدر وجحد المدبر، ویل ہے اس کے لیے جو جس نے یہ تقدیر کی ہے، یعنی سسٹم بنایا ہے، اس کا انکار کرے، اور جحد المدبر، اور جو ساری تدبیر جس کی طرف سے ہوتی ہے اس کا انکار کرے. یعنی پھر جو ہے نا وہ اسی خطبے کے اندر جو ہے نا ایسے مربوط آگے اور جو خفاش ہے اور باقی طاؤس ہے اور باقی چیزوں کے بارے میں مولانا نے بیان کیا ہے کہ اس پر دقت کریں کہ کیسے جو ہے وہ خدا نے ان کی خلقت کی ہے. اس نے چونٹی کے بارے میں دیکھیں کہ یہ سارا سسٹم ہے جو ہمارے اندر سسٹم ہے وہی چونٹی کے اندر رکھ دیا ہے. واضح. پہلے ہم جو ہے نا وہ جب شروع میں کہتے ہیں کمپیوٹر آیا تھا تو وہ اتنا بڑا تھا کمرے کے برابر، کیونکہ بھئی کمپیوٹر ہے کمرے کے برابر ہے، اس میں اتنی ڈیٹا ہے، اس کا دماغ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، اور پھر جو انہوں نے ترقی کرتے کرتے ہوئے اتنا چھوٹا سا کمپیوٹر بنا دیا. یعنی جتنا وہ بڑے کمرے والے کمپیوٹر میں سسٹم تھا اب اس میں چھوٹے میں آ گیا جو ہے نا یہ. یعنی گویا کہ ترقی کرنے کے بعد خدا نے دیکھے نا، ایسا نہیں ہے کہ خدا کو تجربے کرنے کی ضرورت ہے، اس نے سارا سسٹم جو ہے نا چونٹی میں ویسے کر دیا. آگے میں کیا فرق ہے؟ جی جہاد اور انکار میں، جہاد اور انکار ایک ہی ہے. مثلا انکار ویسے انکار کہتے ہیں، جہد جو ہے نا وہ جو لجوج ہوتے ہیں نا اس قسم کے جو ہے نا وہ ہر بات پہ جو ہے نا وہ اٹک جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جہد. وہاں پہ جہد کا کلمہ استعمال کرتے ہیں جو ہے نا وہ. آگے اشکالات میں سے آئے گا وہ جب کہیں گے کہ نا خدا نے دیکھے کیسے نظام بنایا ہے، تو اس نے کہا کیا پتہ ہم نے خدا نے تجربے کر 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 کے یہ بنایا ہو. یہ مستشکل جو ہے نا وہ بڑے خطرناک ہے. اس طرح آگے آئے گا اس کا پیچھے واضح ہے. وقال الامام صادق علیہ السلام فی ٹائم ہے ہمارے پاس، فی ما عملہ علی تلمیذہ مفضل ابن عمر، توحید مفضل میں ہے یہ، ٹھیک، کہ امام صادق علیہ السلام نے فی ما عملہ اس بات کو کہ جو انہوں نے املا کروائی ہے اپنے تلمیذ مفضل ابن عمر کو، وہ یہ ہے کہ اول العبر والادلہ علی الباری جل قدسہ تحیۃ ھذا العالم. کہتے ہیں کہ پہلی عبرت یا دلیل جو خدا کے وجود پر ہے، اس عالم کو تہیہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے. وتالیف و اجزاء ہی، اس کے اجزاء کو مؤلف کرنا ہے اور جوڑنا ہے. ونظمها علی ما ہی علیہ فانک اذا تأملت بفکرک ومیزتہ بعقلک، جب آپ اس نظام میں تأمل کریں گے اور اپنی عقل کے ذریعے اس کو تمیز دیں گے، وجدتہ کالبیت، اس کو ایک گھر کی مانت پائیں گے. المبنی المعد فیہ جمیع ما یحتاج الیہ عبادہ، ایسا گھر ہے کہ جس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ گھر میں رہنے والا بندہ جس چیز کی بھی احتیاج رکھتا ہے وہ سب اس میں پایا جاتا ہے. فالسماء مرفوعۃ کالسقف، چھت کی طرح ہے. والارض ممدودۃ کالبساط، بچھونا کی طرح ہے. والنجوم مضیۃ کالمصابیح، بجلی ہے.
والجواہر مخزونۃ کالذخائر، جواہر جو ہے نا وہ ذخائر کی طرح ہیں. وکل شیء فیہ لشأنہ معد، ہر چیز اپنے اپنے حساب سے آمادہ ہے، معد ہے. والانسان کالمملک ذالک البیت، وہ اس بیت کا مالک صاحب ہے، بادشاہ ہے. والمخول جمیع ما فیہ، مخول کہتے ہیں کہ اس کا مالک ہے. ایک مرتبہ اس کی ملکیت میں ہے، ایک مرتبہ ملکیت قانونی ہوتی ہے، ایک مرتبہ ملکیت جو ہے نا وہ غیر قانونی ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ بھائی آفیشل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اجازت کہتے ہیں مخول ہے. یہ جس کو نے دفتر کھولا ہوا ہے، یہ جو ٹکٹ دے رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا یہ جو مثلا بیان ولادت بنا کے دے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جو بیان ولادت نقلی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ مخول ہے. مخول یعنی قانونی، ٹھیک ہے، شرعی جس کی حیثیت ہو، قانونی حیثیت ہو، اس کو کہتے ہیں مخول. ایک مخبل استعمال ہوتا ہے، مخبل پاگل کو کہتے ہیں، مخبل، ٹھیک ہے، مخبل یعنی دماغ اس کا گھما ہوا ہے، ٹھیک ہے. البتہ اس کو وہ بھی کہتے ہیں دوخ بھی کہتے ہیں. دوختنی وہ سے نا اب تھے جو شیخ لیاقت کو کہہ رہا تھا ڈرائیور، وہ جو نا دوختہ یعنی میرا آپ نے سر چکرا دیا، دوخ اونچا بول کے. ہاں وہ رد الشمس کی طرف سے جا رہے تھے تو آگے چلا گیا، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کوئی بات کر رہا تھا تو شیخ لیاقت ایسے ایسے گھما دیا تو آگے چلا گیا. اس نے کہا آپ نے میرا دماغ گھما دیا ہے، تو وہ دوخہ استعمال ہوتا ہے. اور ایک جو ہے نا وہ مخبل پاگل کے لیے، یہاں مخول ہے، مخول یعنی قانونی. والمخول جمیع ما فیہ وضروب النبات مہیۃ لمعاربہ، اسی طرح جو نبات ہیں جو اس کا چاہنے والا ہے اس کو مل جاتی ہیں. وصنوف الحیوان مصروفۃ فی مصالح و منافع، صنف ہیں حیوان کی جو اس کے مصلحت اور منفعت میں استعمال ہوتی ہے. فہذہ ہی ادلہ ففی ہذہ دلالۃ واضحۃ، ان تمام کے اندر جو ہے وہ ایک واضح دلالت ہے علی ان العالم مخلوق بتقدیر و حکمت و نظام و ملائمت، کہ یہ جو عالم ہے خلق کیا گیا ہے تقدیر سے، ٹھیک ہے، ایک مقدار سے، حکمت سے، نظام سے اور ملائمت سے، تکے سے نہیں بنا ہے. وان الخالق لہ واحد، اس کا جو خالق ہے ایک ہے. وإلا جو ہے نا وہ مثلا 2-3 خالق ہے، تو کوئی کہتا میں تو اس موسم میں گرمی دینا چاہتا ہوں، کوئی سردی دینا چاہتا ہوں. جس طرح جو ہے نا ایک بندے کے 2 مالک ہوں یا مثلا اس طرح ہوں تو وہ بیچارہ ایک ہی جھگڑا ہو جائے. ایک کو تھوڑا اس موسم میں ترس آ جاتا ہے، وَهُوَ الَّذِي ٹھنڈ لگ رہی ہے تو پھر تھوڑا گرمی دینا چاہیے. وَهُوَ الَّذِي أَلَّفَهُ وَنَظَّمَهُ بَعْضًا إِلَى بَعْضٍ جَلَّ قُدْسُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد آل محمد عجل فرجہ.